السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں علم البیان میں سے تشبیہ اور اس کے ارکان کے امثلہ پر مفصل گفتگو کی گئی تھی، اور اسی طرح البحث میں سے ان اشعار پر جو تفصیلی گفتگو کی گئی تھی اس کا بھی ترجمہ کیا گیا تھا۔ آج ہم البحث میں ہی سے صفحہ نمبر 15 کے دوسرے پیراگراف کو لے کر کے حاضر خدمت ہے، جس میں مؤلف رحمہ اللہ یوں رقم طراز ہے: فَأَنْتَ تَرَى فِي كُلِّ بَيْتٍ مِّنَ الْأَبْيَاتِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ شَيْئًا جُعِلَ مَثِيلَ شَيْءٍ فِي صِفَةٍ مُشْتَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْمُمَاثَلَةِ أَدَاةٌ هِيَ كَافٌ أَوْ كَأَنَّ، کہ آپ گزشتہ چاروں اشعار، چاروں بیت، یعنی انتا کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کعوانا فی علو المکان، اسی طرح اوطا کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام والصیف فی قراء الخطوب، اور اسی طرح کأن اخلاقک فی لطفها ورقۃ فیہا نسیم الصباح، اور اسی طرح کأنما الماء فی صفاء وقد ذرا ذائب اللجین۔ ان چاروں اشعار پر جب غور کرو تو آپ پاؤ گے، آپ دیکھو گے کیا؟ ان شیئا جعل مثیل شیء، کہ اس میں ایک چیز کو دوسرے چیز کی مثیل قرار دی گئی ہے، فی صفۃ مشترکۃ بینہما، کسی ایسی صفت کی وجہ سے جو ان دونوں میں مشترک ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْمُمَاثَلَةِ، اور وہ چیز جو ان دونوں کے مماثلت پر دلالت کرتی ہے، ان دونوں کی تشبیہ پر دلالت کرتی ہے، وہ ہے اداۃ التشبیہ، اور وہ یا تو کاف ہے یا پھر کأن۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالتَّشْبِيهِ، اور اسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کا نام رکھا جاتا ہے تشبیہ۔ وَقَدْ رَأَيْتَ أَنَّ لَابُدَّ مِنْ أَرْكَانٍ أَرْبَعَةٍ، اور آپ یہ بھی پاؤ گے کہ اس میں 4 ارکان کا پایا جانا ضروری ہے۔ الشیء الذی یراد تشبیہہ، وہ چیز جس کی آپ تشبیہ بیان کرنا چاہو، وَيُسَمَّى بِالْمُشَبَّهِ، اور اس کا نام مشبہ رکھا جاتا ہے۔ وَالشَّيْء الَّذِي يُشَبَّهُ بِهِ، اور وہ چیز جس کے ساتھ تم تشبیہ بیان کرو، وَيُسَمَّى الْمُشَبَّهُ بِهِ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مشبہ بہ، یعنی جس کی تشبیہ بیان کر رہے ہیں وہ مشبہ ہے، جس کے ساتھ تشبیہ بیان کر رہے ہیں وہ مشبہ بہ ہے۔ وَهَذَانِ يُسَمِّيَانِ طَرْفَيْ التَّشْبِيهِ، اور یہ دونوں کا نام طرفَيْ التشبیہ یعنی طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ وَالصِّفَةُ الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، الطرفین میں مشترک صفت، مشبہ اور مشبہ بہ میں مشترک صفت، اس کو وَتُسَمَّى وَجْهَ شِبْهُ، اس کا نام رکھا جاتا ہے وجہ شبہ، اس کو وجہ شبہ کہا جاتا ہے، یعنی تشبیہ دینے کی وجہ، یعنی وہ صفت جس میں تشبیہ دی جائے۔ وَيَجِبُ أَن تَكُونَ هَذِهِ الصِّفَةُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَقْوَى وَأَشْهَرُ مِنْهَا فِي الْمُشَبَّهِ كَمَا رَأَيْتَ فِي الْأَمْثِلَةِ۔ اس کے بعد ایک تنبیہ لا رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ بغیر کسی فاصلے کے، اور ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لیکن اس تشبیہ کی بحث میں یہ ضروری ہے کہ مشبہ بہ میں
وہ صفت جس میں دو مشبہ اور مشبہ بہ مشترک ہے، وہ صفت مشبہ بہ میں زیادہ اتم، زیادہ قوی اور زیادہ مشہور ہو بالمقابل مشبہ کے، اس لیے کہ مشبہ کو تشبیہ دے رہے ہیں مشبہ بہ کے ساتھ، اس لیے مشبہ بہ میں اس صفت کا زیادہ اتم طریقے سے پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ بولے وَيَجِبُ أَن تَكُونَ هذه الصفات، ضروری ہے کہ یہ صفت ہو فی المشبہ بہ، مشبہ بہ میں اقوی و اشہر، زیادہ قوی اور زیادہ مشہور، منہا فی المشبہ، مشبہ میں سے، جیسے کہ آپ گزشتہ مثالوں میں دیکھ چکے ہو۔ ثم اداۃ التشبیہ، پھر ہے کہ اداۃ التشبیہ یا حروف تشبیہ ہے، وہی الکاف وکأنہ ونحوہا، کاف کأنہ ہے یا اسی طرح ہے۔ واضح رہے کہ اداۃ التشبیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ حرف جیسے کہ واضح ہے قاف، کأنہ وغیرہ ذالک۔ اسم جیسے هذا الشيء مماثل من فلان، تو یہاں مماثل جو ہے وہ استعمال، اس کو اسم استعمال کریں گے، یا پھر فعل استعمال کر سکتے ہیں، جیسے شبہ الشیء بالشیء، تو شبہ یہاں استعمال جو کیے جائیں گے تو وہ فعل ہے۔ تو یہ بلادت تشبیہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ ذریعہ بن رہے ہو تشبیہ کا۔ ولا بد فی کل تشبیہ من وجود الطرفین، اور ہر تشبیہ کے لیے طرفین کا پایا جانا، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کا پایا جانا ضروری ہے۔ وقد يكون المشبہ محذوفا للعلم به، اور کبھی کبھی مشبہ کو محذوف کر دیا جاتا ہے اس کا علم ہونے کی وجہ سے، اس کی معرفت رہنے کی وجہ سے، کہ اس کو حذف تو کر دیتے ہیں لیکن وہ ذہن میں موجود ہوا کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الْإِعْرَابِ، لیکن اعراب میں اس کو تقدیری مانا جاتا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ وَهَذَا التَّقْدِيرُ بِمَثَابَةِ وُجُودِهِ، اور یہ تقدیر اس کو اس لیے مانا جاتا ہے، پوشیدہ اس لیے مانا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے وجود کے لیے کافی ہو، وجود کو مانا جائے۔ كما اذا سئلت، جیسے کہ تم اگر سوال کیے جاؤ کیف علی، علی کیسا ہے، فقلت تو میں کہوں، یا کہ فقلت تو تم کہو کالزہرۃ الضابلہ، کہ مرجھے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ فإن کالزہر خبر لمبتدأ محذوف، تو کالزہر جو ہے یہاں ہے وہ خبر ہے کس کی، مبتدا محذوف کی، یعنی چونکہ سوال میں کیف علی آ گیا ہے اس لیے جواب کے وقت اس کو نہیں لا رہے ہیں، تو وہ کہ اس کی تقدیر یہ برات ہو رہے ہوا کالزہرۃ الضابلہ، خبر، وہ وہی بول رہے کہ وہ خبر ہے کالزہرۃ الضابلہ مبتدا محذوف کی۔ والتقدیر ہوا کالزہرۃ الضابلہ، اس کی تقدیر یہ عبارت یوں بنے گی کہ ہوا کالزہرۃ الضابلہ، وہ مرجھے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ وقد يحذف وجه الشبه، اور کبھی کبھی وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ وقد تحذف العادات، اور کبھی کبھی احروف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ كما سيبين لك فيما بعد، جس کو کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا آپ کے لیے، یعنی ایک آئندہ کی بحث انشاءاللہ وجہ شبہ، عادت تشبیہ وغیرہ کے حذف کرنے کے اعتبار سے تشبیہ کی قسموں پر کی جائے گی۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ جیسے کہ ان کا اسلوب رہا ہے، جیسے کہ ان کا منہج رہا ہے، جس کو کہ میں آفی کے کلاس میں النحو الواضح کے شروع درس میں بیان کر چکا ہوں کہ مؤلفین یعنی مصطفیٰ امین اور اسر علی الجارم کا اسلوب یہ رہا ہے، ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ عنوان باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جس موضوع پر بحث کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کا نام ذکر کرتے ہیں، اور اس کے تحت جتنی امثلہ ہو سکتی ہے امثلہ کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان امثلہ پر بحث کرنے کے بعد قواعد کو ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اسلوب ہی کے مطابق ایسے ہی اس میں بھی کیے ہیں، اور اب لاسٹ میں قواعد کو ذکر کرتے ہیں۔ تو بولا القواعد، تو بولا تشبیہ ہو، تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو بولا بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہ فی صفت او اکثر بیادات ہی کاف او نحوہا ملفوظتا او ملحوظا، یعنی یہ کہ کسی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو مشارک قرار دینا، مماثل قرار دینا اس کے غیر کے ساتھ، اس کے علاوے کے ساتھ کسی ایک صفت یا چند صفتوں میں عادات تشبیہ کے ذریعے، اور وہ ہے کاف یا کاننا، خواہ وہ ملفوظی ہو یا ملحوظی۔ یہ رہی تشبیہ کی تعریف یا
تشبیہ کا قاعدہ۔ اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ ارکان التشبیہ اربعۃ، ارکان تشبیہ 4 ہے، اور وہ یہ ہے المشبہ والمشبہ بہ ویسمیان طرفی التشبیہ، مشبہ اور مشبہ بہ، اور ان دونوں کو طرفی التشبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عادات تشبیہ یعنی احرف تشبیہ۔ نمبر 4 وجہ الشبہ یعنی وجہ شبہ، ویجب ان یکون اقوی واظہر فی المشبہ بہ منہ فی المشبہ، اور ضروری ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بہ میں زیادہ قوی اور نمایاں ہو بالمقابل مشبہ کے۔ آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔